صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ واجملہ الا موضع لبنۃ من زاویۃ، میری اور پہلے انبیاء کی مثال اس طرح ہے جیسے کہ ایک محل تعمیر ہو، نہایت خوبصورت محل ہو، لوگ دیکھنے کے لیے آئیں اس محل کو، فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له، لوگ آ کر اس محل کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، محل کے نقش و نگار اور خوبصورتی کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتے ہیں، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہوتی ہے، وَيَقُولُونَ هَلَّا وُزِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ، وہ کہتے ہیں یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی ہے، اسے بھی پر کر دیا جائے، محل ایسا خوبصورت بنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ آخری اینٹ میں ہی ہوں، وہ محل کی آخری اینٹ میں ہی ہوں، یعنی حضور پر نبیوں کی تکمیل ہو گئی، اب قصر نبوت مکمل ہو چکا ہے، اب نہ محل کی کوئی اینٹ کو توڑ کر نکالا جا سکتا ہے اور نہ اس محل میں کسی نئی اینٹ کو داخل کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اللہ رب العزت نے اس محل کی تکمیل فرما دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ، میری امت کے اندر 30 جھوٹے آدمی آئیں گے، كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، ہر جھوٹا یہ گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ آپ نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری پیغمبر ہوں اور میرے بعد کوئی پیغمبر، کوئی نبی نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کذابون کے ساتھ دجالون کی صراحت فرمائی کہ وہ 30 کے 30 جھوٹے آدمی ہوں گے کہ جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ آپ کی یہ پیشن گوئی تھی اور ہر دور میں ایسے جھوٹے آتے رہے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 جھوٹے آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ایک اسود عنسی اور دوسرا مسیلمہ کذاب۔ یہ جھوٹوں کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک بڑا جھوٹا آیا غلام احمد قادیانی، جس نے آ کر نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا میں نبی ہوں۔ آپ نے جو پیشن گوئی کی تھی یہ جھوٹے آئیں گے، تو انہی جھوٹوں میں ایک غلام احمد قادیانی بھی جھوٹا لعین بدبخت تھا، کذاب اور دجال تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں۔ تو حضور کے بعد کوئی بھی شخص اگر یہ دعویٰ کرے گا تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ پھر علماء کرام کا متفقہ فیصلہ اس کے کفر پر آیا کہ جو اسے نبی مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو پھر 2 تحریکیں چلیں، ایک 1953 کی تحریک اور دوسری پھر 1974 کی تحریک، اور وہ تحریک اسی مہینے کی 7 تاریخ کو یعنی 7 ستمبر کو یہ تحریک مکمل ہوئی الحمدللہ، اور پاکستان کی ایک قومی عدالت کے ذریعے سے یہ فیصلہ متفقہ سامنے آ گیا کہ غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کہ جو بھی اسے پیغمبر مانے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ آج کے بعد ان کی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں ہوگا، آج کے بعد انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، وہ اسلامی اصطلاحات اور شعائر کو نہیں اپنائیں گے۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ سب سے پہلا اجماع امت کا جس مسئلے پر ہوا ہے وہ ختم نبوت پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب صحابہ کا اس پر اتفاق ہوا کہ مسیلمہ کذاب نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے خلاف جنگ کی جائے، اور پھر صحابہ اکرام کا ایک لشکر اس کے خلاف گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ بدبخت آیا تھا مسیلمہ کذاب، حضور سے کہنے لگا کہ آپ مجھے اپنی نبوت میں شریک کر دیں کہ آپ کے بعد میں بھی نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، آپ نے فرمایا اگر تو یہ کہے کہ مجھے اس چھڑی میں شریک کر دو، میں تجھے اس چھڑی میں شریک نہیں کرتا، اچھی جائے کہ تو نبوت میں میرا شریک ہو، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں کہ تو نبوت میں میرے ساتھ شراکت کا تو حصہ رکھے۔ حضور کے دور میں جو اسود عنسی نے دعویٰ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اس بدبخت کو قتل کیا جائے،
تو صحابی رسول حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، آپ دنیا سے جانے کا وقت تھا، آپ خوش ہو گئے، فرمایا فیروز تو کامیاب ہو گیا۔ حضور کے دور میں دوسرا بدبخت مسیلمہ کذاب تھا۔ جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے اور اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی گئی، 40,000 کے لگ بھگ لوگوں کو اس نے اپنی دعوت میں شریک کر دیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر بھیجا۔ پہلے لشکر حضرت اکرمہ، پھر شرحبیل بن حسنہ اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر گئے۔ مسلمان لشکر کی تعداد 12,000 کے قریب تھی، اور پھر جب مسلمہ سے جنگ ہوئی، اس جنگ کے دوران 750 قراء صحابہ شہید ہوئے، یعنی وہ صحابہ اکرام جو سب کے سب قرآن کریم کے قاری اور حافظ تھے۔ حضور کے پورے دور خلافت میں 259 صحابہ نے دین کے لیے قربانیاں دیں، لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو 700 صحابہ نے قربانیاں دیں، اور 700 کے 700 قراء صحابہ اکرام تھے۔ جب اتنی بڑی تعداد شہید ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مشورہ دیا تھا کہ قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں جمع کر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو صحابہ کی شہادتیں ہوتی رہیں اور آنے والی امت تک قرآن نہ پہنچ سکے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قرآن کریم کو ایک مصحف میں جمع کیا تھا۔ اس جنگ میں 70 بدری صحابہ بھی شہید ہوئے تھے۔ کل صحابہ اکرام جو شہید ہوئے ان کی تعداد 1200 کے لگ بھگ بنتی ہے، اور مسیلمہ کذاب کے لشکر کے جو لوگ مارے گئے ان کی تعداد 22,000 بنتی ہے۔ اور مسیلمہ بدبخت یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا، اور اللہ نے اس فتنے کو ختم کر دیا۔ مسیلمہ کذاب جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی طرف بھیجا تھا۔ یہ واقعہ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 463 ہجری نے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں، اور علامہ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 630 ہجری نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں ان کے ترجمے میں لکھا ہے کہ جب یہ مسیلمہ کے پاس گئے اور اسے جا کر نبوت کی دعوت دی، مسیلمہ کہنے لگا کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس بدبخت نے اپنے کارندوں سے کہا اس کے ایک ایک عضو کو کاٹ دیا جائے، تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایک عضو کو کاٹا گیا، لیکن ہر مرتبہ ان کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ میں حضور کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتا، یہاں تک کہ بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو سب سے پہلی جو قربانی دی ہے گویا ختم نبوت کے لیے وہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، اور سب سے پہلا اجماع صحابہ کا اسی مسئلے پر ہوا ہے۔ اسود عنسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس دور کے اندر ایک بڑے تابعی گزرے ہیں عبداللہ بن صوب، جو ابو مسلم خولانی کے نام سے مشہور تھے۔ ان کا واقعہ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا ہے۔ ابو نعیم اصفہانی ان کے پاس گئے، انہیں دعوت دی، بجائے اسود عنسی ایمان لانے کے اس ظالم نے کہا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا میں بہرا ہوں، تمہاری بات نہیں سنتا، مقصد تھا میں ایسی باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتا جو جھوٹی باتیں اور بکواس ہوں، حضور آخری پیغمبر ہیں۔ اس ظالم نے آگ لگا دی اور آگ بھڑکائی، اور حضرت ابو مسلم خولانی کو اس آگ میں ڈال دیا، لیکن اللہ کا کرنا آگ تو اس وقت تک جلا نہیں سکتی جب تک آگ کے پیدا کرنے والے رب کا حکم اس کے جلانے کا نہ ہو۔ تو آگ نے حضرت ابو مسلم خولانی کے ایک بال کو بھی نہیں جلایا۔ اسود عنسی کے کارندوں نے جب یہ دیکھا تو اپنے جھوٹے پیغمبر سے کہا کہ راتوں رات اس کو نکال دو۔ صبح لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تو لوگ اسے سچا جان کر جس پیغمبر کی یہ دعوت دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر ایمان لے آئیں گے، تو انہوں نے راتوں رات انہیں ملک بدر کر دیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ وہاں سے چلے اور مدینہ پہنچے۔ جیسے مسجد نبوی میں آئے، انہوں نے اپنی سواری کو باہر باندھا، ایک ستون کے پیچھے آ کر یہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھ کر سلام کیا،
انہوں نے جواب دیا، انہوں نے دیکھا ایک اجنبی آدمی ہے، پوچھا کیا تم جانتے ہو یمن کے اندر جس شخص کو آگ میں ڈالا تھا اللہ کے دشمن اسود عنسی نے، اور اللہ نے آگ سے انہیں محفوظ رکھا، وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اس کا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے فراست عطا فرمائی تھی، کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں کیا تم ہی وہ شخص تو نہیں ہو جس کو آگ میں ڈالا گیا اور اللہ نے آگ کو گلے گلزار بنا دیا؟ ابو مسلم خولانی خاموش رہے، حضرت عمر سمجھ گئے، فرمایا تم ہی ہو؟ انہوں نے سر ہلایا، ہاں میں ہی ہوں، اس نے مجھے آگ میں ڈالا تھا لیکن اللہ نے آگ کو میرے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کی پیشانی کو چوما، اس کے بعد ان کا ہاتھ پکڑا اور ساتھ لے کر آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ دائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، بائیں طرف حضرت عمر بیٹھے تھے، درمیان میں ابو مسلم خولانی کو بٹھایا اور یہ جملہ ارشاد فرمایا، اللہ نے اس امت میں ہمیں وہ انسان دکھا دیا جس کے ساتھ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ جیسا معاملہ کیا تھا، جیسا اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اللہ نے اس امت میں وہ انسان ہمیں دکھایا جس کے لیے اللہ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ تو یہ ابو مسلم خولانی وہ تھے جس نے اسود عنسی کو دعوت دی، تو بجائے وہ بدبخت ایمان لاتا انہوں نے اسے آگ میں ڈالا اور اللہ نے اس آگ کو ان کے لیے گلے گلزار بنا دیا۔